بہادر علی انسپیکٹر کون تھا؟ اس نے اپنا پولیس کا کریئر کب سٹارٹ کیا؟ 80 اور 90 کی 2 دہائیاں، ان 2 دہائیوں میں کراچی آگ اور خون کی لپیٹ میں تھا، اور وہاں سے کبھی بوری بند لاشیں ملتی تھی، کبھی سر بریدہ ملتی تھی، کبھی ٹکڑوں میں جسم ملتا تھا، ڈرل گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، کندھوں پہ، شانوں میں ڈرل کی خبریں آتی تھی۔ کراچی قتل و خون کا مرکز تھا، خون انسان اتنا ارزاں تھا کہ ایک دفعہ بنس روڈ پہ گولی لگ گئی کتے کو، کتا تڑپ تڑپ کے مر گیا، 3 کالم بڑی بولڈ، دوپہر کو اخبار 10-11 بجے آتے تھے، 9 بجے واقعہ ہو گیا تو اس نے سرخی لگائی، بنس روڈ پر ایک کتا انسان کی موت مارا گیا۔ ایسے کراچی میں ایم کیو ایم تشکیل پا رہی تھی نئی نئی۔ اس دور میں چند پولیس والے ایسے تھے جنہوں نے اتنا نام کمایا، یہ بہادر علی جو ہیں کئی چیزوں کے بانی ہیں، ایک تو پولیس مقابلوں کے بانی ہیں۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کی تعیناتی ہوتی تھی وہاں کے ملزمان کام اٹھتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ یہ مشہور ہے، بہادر علی نے جس تھانے کا چارج لینا ہے، نڈر قسم کے ہارڈڈ کرمنل جن سے لوگ خوف کھاتے ہوں، وہ وہاں سے گزرنا چھوڑ دیتے۔ بہادر علی نے یہ کہا تھا جو دیار غیر میں بیٹھ کے پاکستان کی سرزمین پہ رہنے والے بسنے والے اہل کراچی کو یہ کہتا ہے کہ آپ بیچ دو سب کچھ، کلاشنکوف لے لو، وہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا۔ کہا جاتا ہے انہوں نے کئی پولیس مقابلے کیے۔ میرا خیال ہے 100 سے زائد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے انسپیکٹر سید بہادر علی کی، جو نہ جھکا نہ بکا اور آخرکار اپنی جان قربان کر گیا۔ بہادر علی کون تھا، اس کی کہانی کیا ہے، تمام تر چیزیں آج کے پوڈ کاسٹ میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم نعیم مصطفیٰ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ نعیم مصطفیٰ صاحب، مجھے بتائیے گا بہادر علی انسپیکٹر کون تھا؟ اس نے اپنا پولیس کا کریئر کب سٹارٹ کیا؟ بہادر علی جو ہے نا، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کراچی کو سمجھیں۔ 80s اور 90s، 80 اور 90 کی 2 دہائیاں، بعد میں بھی ہوتا رہا جی۔ ان 2 دہائیوں میں کراچی آگ اور خون کی لپیٹ میں تھا جی، اور وہاں سے کبھی بوری بند لاشیں ملتی تھی، کبھی سر بریدہ ملتی تھی، کبھی ٹکڑوں میں جسم ملتا تھا، کبھی ڈرل گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، کندھوں پہ، شانوں میں ڈرل کی خبریں آتی تھی۔ پرنٹ میڈیا تو بھرا ہوتا تھا ہر روز قتل و غارت گری سے۔ خوریزی اتنی تھی کہ کرائم رپورٹر بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے سپاٹ کی کوریج چھوڑ دی تھی، ہر 10 منٹ بعد جو ایک لاش ملنی ہے تو وہ ہر ایک کے حصے میں 30 رپورٹر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جو ہے نا کلب کر لیا۔ پول رپورٹنگ کہتے تھے اس کو، پول رپورٹنگ۔ میں وہاں گیا، کئی ورکشاپس میں نے کروائی وہاں کراچی میں نا، تو کہتے ہیں کہ وہ 80 اور 90 کی دہائی میں پول رپورٹنگ تھی۔ پول رپورٹنگ کا مطلب یہ کہ ایک بچے کو ڈیوٹی آتی تھی 1 مہینے بعد، ایک کرائم رپورٹر جو ہے 1 مہینے بعد اسے کہتے ہیں یار تو ساری لاشیں گن لا، وہ گن لیتا تھا، 25 لاشیں بوری بند، 10 سر بریدہ، 5 کے ٹخنوں میں، ہسپتالوں سے اکٹھی کر کے وہ سب کو پول کر کے خبر فائل کرتے تھے۔ 30 لوگ، میں مثال دے رہا ہوں، تو 1 ماہ میں 1 باری آئے گی آپ کی۔ اچھا، تو وہ جو ٹارگٹ کلنگ بتا ہو رہی، سب کچھ تھا، ہر طرح کا جرم کراچی میں پنپ رہا تھا 2 دہائیوں میں۔ اسی لیے 2 آپریشن سیکورٹی فورسز کے اور 1 پولیس کا، 3 آپریشن اس دور میں ہوئے، بڑے چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں، 3 بڑے آپریشن ہوئے۔ تو کراچی قتل و خون کا مرکز تھا، خون انسان اتنا ارزاں تھا کہ ایک دفعہ بنس روڈ پہ ایک فیملی شاپنگ کر رہی تھی، شاپنگ کر کے باہر نکلی، برآمدے میں کوریڈور ہوتا ہے نا بیچ میں، دکان اور سڑک کے درمیان کوریڈور ہے، اس کوریڈور سے باہر آ رہی تھی تو ایک نوجوان 125 پہ 2 موٹر سائیکل سوار آئے، نوجوان موٹر سائیکل سوار، انڈسکریمنیٹ انہوں نے فائرنگ کی اس فیملی پہ۔ مطلب وہ دشمنی نہیں، کوئی انتقام نہیں کرتے تھے، پینک پھیلانے کے لیے انہوں نے فائرنگ کی۔ وہ فیملی اوٹ میں چلی گئی، پلر کے، بچہ چھوٹے تھے 2، وہ پکڑ کے سائڈ پہ ہو گئے، وہ فیملی بچ گئی، گولی لگ گئی کتے کو، کتا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ دوپہر کے اخبار نکلتے تھے وہاں اس دور میں، ایوننگ کا اخبار تھا، اس نے ایک سرخی لگائی، جمائی، 3 کالم بڑی بولڈ سرخی، دوپہر کو اخبار 10-11 بجے آتے تھے، 9 بجے واقعہ ہو گیا تو اس نے سرخی لگائی، بنس روڈ پر ایک کتا انسان کی موت مارا گیا۔ خون انسان اتنا ارزاں تھا کہ لوگ مثال دیتے نا، اصطلاح مشہور ہے کہ جی فلاں شخص کتے کی موت مارا گیا، تو اس نے کیا لکھا؟ ایک کتا انسان کی موت مارا گیا،
انسان تو ہر روز مر رہے تھے, مارے تھے, اب کتا مر گیا. اس کے اگلے دن ایک اسی جگہ پہ جہاں یہ مطلب انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں نہیں تھی. پنجابی میں کہتے ہیں مول نہیں پڑتا, انسانی جان کا مول نہیں پڑتا تھا, کوئی مول تھا ہی نہیں. اسی نے, جس نے یہ سرخی لگائی تھی دوپہر کے اخبار نے, ایک کتا انسان کی, بنس روڈ پر, بنس روڈ صدر بازار کا سب سے معروف مشہور عالمگیر شہرت کا حامل تجارتی مرکز ہے, وہاں کتا انسان کی موت مارا گیا. اگلے دن وہاں ایک نظم چھپی جس کا ایک شعر تھا, بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا, بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا, بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. ایک مثال تھی کہ کتے کی موت مارا جائے گا, وہ آدمی کی موت, الٹا ہو گیا, یہ اتنا خون انسان ارزاں ہو گیا. تو ایسے کراچی میں ایم کیو ایم تشکیل پا رہی تھی نئی نئی, اور عروج پہ تھی, 90s میں عروج پہ تھی, اس کا توتی بولتا تھا ایم کیو ایم کا. اس دور میں چند پولیس والے ایسے تھے جنہوں نے اتنا نام کمایا. وہ کہتے یہ تھے, پولیس انتظامیہ کا دعویٰ تھا, اچھا حکومت تو پیپلز پارٹی کی تھی, سندھ میں تو تسلسل کے ساتھ پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے نا, تو ایم کیو ایم بمقابلہ پیپلز پارٹی. پھر اشتراک بھی بعض اوقات ہو جاتا تھا, اشتراک اقتدار وہ بھی اپنی جگہ پہ. لیکن یہ دیکھا کہ کراچی, اب سمجھنا کراچی ضروری ہے اس لیے کہ پولیس والے سمجھ آئیں گے. اب اس کا مسئلہ یہ تھا کہ کراچی میں جب آگ و خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی, اس دور میں چند پولیس والے مشہور ہوئے تھاندار لیول پہ, پی ایس پیز کم مشہور تھے. ان میں راؤ انوار تھا, چودھری اسلم, ذیشان کاظمی, سید بہادر علی, یہ لوگ مشہور ہوئے. جہاں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کرمنل مشہور ہوئے, فہیم کمانڈو, ریحان کانا, سہولت مرزا, یہ مشہور ہوئے نا. لیکن اس سے زیادہ تشہیر جو ہے, پبلسٹی, وہ پولیس والوں کو ملی. اچھا, اس کی کیا وجہ تھی سر؟ ان میں سے کوئی, اچھا ایک اور بات, یہ اہل کراچی نہیں تھے, اہل سندھ نہیں تھے کئی پولیس والے, کوئی پنجاب کا تھا, کوئی پختونستان کا تھا, خیبر پختونخوا پختون تھا. ان لوگوں نے بڑا نام کمایا. اب جس کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں آپ کے ناظرین کے لیے, ڈیٹیل بتا رہے ہیں, اس کا نام ہے سید بہادر علی. یہ سرگودا کا ایک قصبہ ہے, تحصیل ہے, جہاں کے مالٹے کنو بڑے مشہور ہیں, آج کل چل رہا ہے سیزن ہے نا مالٹے کنو. مالٹے کنو کے سیزن میں وہ علاقہ بڑا مشہور ہے, پھلروان, بڑے باغات ہیں, اورنج ٹریز کی سرزمین ہے. وہاں کے ایک سرکاری ملازم کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. آج سے 31-32 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, یہ واقعہ شہادت کا اس کا. یہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے بہادر علی. اور میرا خیال ہے کہ جب اس کے ماں باپ یا بزرگ نانا ابا دادا یہ نام رکھ رہے ہوں گے تو شاید ان کے ذہن میں ایک طرف لفظ بہادر اس میں بامسمہ, اور دوسری طرف شجاعت حیدریہ, علی کی بہادری, دونوں ناموں کا یکجا ہونا. پتہ نہیں قبولیت کی کون سی گھڑی ہوگی جب یہ بچہ پیدا ہوا ہوگا, اور اس نے جو ہے پھلروان میں جہاں آنکھ کھولی سرکاری ملازم کے گھر میں, اور وہاں سے کراچی منتقل ہو کے اس نے کارنامے دکھائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت قبولیت تھا جب بہادر علی پیدا ہوا. اور بچپن سے تھا یہ سلیم سمارٹ, بلکہ نہیں تھا, والد بھی اس کے ایسے تھے. سلیم سمارٹ بہادر علی نے جب آنکھ کھولی تو اسے شوق تھا سپورٹس کا, والد سرکاری ملازم تھے تو وہ ساتھ لے جاتے تھے اس کو. یہ ہاکی کا پلیئر تھا بڑا زبردست. اچھا, ہاکی کا پلیئر تھا, چاقو چوبند تھا, مضبوط جسم کا تھا, لیکن فربا نہیں تھا, جسامت بھی کنٹرولڈ تھی. اب ایک اور بات ایسی بعد میں بتانی چاہیے, ان کے فرزند ہیں عرفان بہادر, کراچی میں ایس ایس پی ہیں, ابھی بھی ایس ایس پی ہیں, بالکل ایسی. ان نے بڑے قصے اپنے باپ کے بتائے, اور انہوں نے دستاویزی ثبوت کے ساتھ, شہادتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ میرا باپ واقعی بہادر علی تھا. انہوں نے بتائے قصے. اب آج ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو
یہ بہادر علی جو ہیں یہ کئی چیزوں کے بانی ہیں. ایک تو پولیس مقابلوں کے بانی ہیں. ٹھیک ہے. 80s سے 90s تک کے پولیس مقابلے بہادر علی اس میں پیش. ایک. دوسرا پولیس تفتیش میں نئی راہیں سمت نئی اس کے بانی ہے. نمبر 3 جو ہارڈڈ کرمنل ہوتے ہیں نا, سخت گیر, سخت جان, بتاتے نہیں ہیں. کوئی لاہور میں انو چبیل اس کا خاندان, اس سے آپ کچھ نہیں کھلوا سکتے, قبول تھا کچھ نہیں تھا. اس طرح کے لوگوں کے لیے 3rd ڈگری میتھڈ کے بانی یا بہادر علی. کیا پنجاب میں ہے, 3rd ڈگری میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ بتا رہا ہوں. پنجاب میں ہے منجی لگانا, یوں کھڑا گیا سیڑھی پہ یا چارپائی پہ کسی جنگلے کے ساتھ, کھمبے کے ساتھ, اس کو مشکل کس دی, باندھ دیا اس کو, اور یوں کر کے اس کے پاؤں تھوڑے اوپر کی لٹکا دیا. اسے کہتے ہیں منجی لگانا. ہاتھ اور منجی لگا دی. ڈانگ پھیرنا, ڈانگ لگانا, رولا پھیرنا, یہ 3rd ڈگری میتھڈ ہے. ان 3rd ڈگری میتھڈز میں کراچی سے ایجاد ہونے والا ایک نیا فارمولا, وہ اصطلاح بن گیا پاکستان پولیس کی. پنجاب پولیس نہیں کہہ رہا, سندھ پولیس نہیں کہہ رہا, پورے پاکستان کی پولیس کی. چیرا لگانا. چیرا لگانے کا ماہر, بانی, فاؤنڈر بہادر علی تھا. چیرا لگانا کیسے کہتے ہیں؟ رانوں کے درمیان میں, دونوں ٹانگوں کے درمیان میں آپ ایک لکڑی, ٹھیک ہے, لوہے کی سلاخ, پائپ جو ہوتا ہے لوہے کا بڑا, وہ ٹانگیں جتنی ہیں آپ کی درمیان میں فاصلہ ہے دونوں رانوں کے درمیان میں, ان کا فاصلہ بڑھا کے اس کو کھول دینا ٹانگوں کو. آپ کی ہپ اور رانے چیر جائیں, اسے چیرا کہتے ہیں. مطلب اس اتنی پوری کھول دی جاتی ہیں, اسے کہتے تھے چیرا لگانا. اس چیرا لگانے کا بانی تھا بہادر علی. لیکن چیرا لگانے کی اصطلاح اس وقت وہاں سرگرم سیاسی لسانی جماعتیں جو تھیں ان میں بھی عام تھا. اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے, کالجز کے, وہ اپنے مخالف اسٹوڈنٹ لیڈرز کو ہاسٹل سے اغوا کر کے نامعلوم مقامات پر قوت خانوں میں لے جا کے بھی چیرے لگاتے تھے. مخالف سیاسی کارکنوں کو بھی اسی طرح ٹانگیں کھول کے, ان کی ٹانگیں جو ہے وہ باقاعدہ آپ کی ہپ تک چر جاتی ہے, اسے چیرا لگانا کہتے ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کی تعیناتی ہوتی تھی وہاں کے ملزمان کام اٹھتے تھے, ڈر جاتے تھے. سب سے زیادہ کراچی, ہاں سب سے زیادہ نیو کراچی میں, سچ ہو رہی ہے. یہ مشہور ہے وہاں کہ بہادر علی نے جس تھانے کا چارج لینا ہے وہاں سے جو بہت نڈر قسم کے ہارڈڈ کرمنل, ایسے مجرم جن سے لوگ خوف کھاتے ہوں, وہ وہاں سے گزرنا چھوڑ دیتے تھے, وہ علاقہ چھوڑ دیتے تھے. اور کہا یہ بھی جاتا تھا کہ انہیں ایسا علاقہ دیا جاتا تھا جو سینسٹیو بہت زیادہ ہوتا تھا, اور جہاں پہ جو ٹارگٹ اورینٹڈ علاقے تھے اس میں بہادر علی کو ایس ایچ او لگایا جاتا تھا. ایک بات لیکن اس سے پہلے سمجھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاقو چوبند تھے, سرگرم تھے, ہاکی کے پلیئر تھے. کھلاڑی جو ہوتا ہے نا, کھلاڑی, اس کی ایک حص بھی زیادہ ہوتی ہے, سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ برق رفتار تھے. اب میں نے کئی دفعہ اس ٹاپک پہ, موضوع پہ, کراچی کے جو پولیس والے تھے ان پہ پروگرام کیا, تو کئی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ حد سے زیادہ تعریف کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے. دیکھیں, جب ہم کسی پولیس والے کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی نہیں, اس کے کردار کی تعریف ہوتی ہے. کہ مجرم پر خوف کی علامت ہو وہ تو ہونا چاہیے تھانہ دار کا وہ, اگر نہیں تو اس دور میں انہوں نے جرائم پیشہ افراد کے لیے
جو میسج دیا تھا پولیس نے ان میں بہادر علی سر فہرست تھا. ان مجرموں کے لیے وہ آہنی تلوار تھا جس کے بارے میں اس کو پتہ لگ جائے. اچھا ایک اور بات بھی میں بتاؤں کس قدر خوف تھا بہادر علی کا. بہادر علی یہ کہتا تھا کہ جہاں میں لگ گیا وہاں امن ہے, وہاں بہادر علی ہے یا جرم اور مجرم ہے, باقی کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا اس نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا, اس کو یقین تھا کہ میرے ساتھ کیا کریں گے, ظاہر مخالفت بہت ہو گئی تھی پولیس مقابلوں کی وجہ سے. اسے یہ کہتا تھا کہ یار مجھے جو شخص مارے نا مجرموں سے, مجھے ایک گولی نہ مارے, مجھے اتنی گولیاں مارے کہ میں شہید ہو جاؤں, بچ نہ پاؤں, اور اگر بچ گیا تو مجرم مجھ سے نہیں بچ پائے گا, اس کے میں پیچھا کروں گا ساری عمر. کئی دفعہ کیا اس نے, 7 بار آمنا سامنا ہوا, 6 بار یہ بچ گیا, 7ویں بار مارا گیا. لیکن اس سے پہلے سمجھیں, اس کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ بہادر علی ایم کیو ایم مخالف تھانے دار ہے, اور تھا بھی. دیکھیں جو بات حقیقت پہ ہے نا, آن گراؤنڈ فیکٹس, گراؤنڈ فیکٹ یہ ہے کہ بہادر علی نے ایم کیو ایم کے جن افراد کے خلاف کارروائیاں کی ان کی تعداد زیادہ ہے, لیکن بہادر علی سے جن لوگوں نے ملاقات کی ہے, ان سے گفتگو کی ہے, یا جرنلسٹوں نے انٹرویو کیے بہادر کے, بہت انٹرویو چھپے, پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, الیکٹرانک اور ڈیجیٹل تو خیر تھا ہی نہیں. پرنٹ میڈیا کے کئی جرنلسٹوں سے میری گفتگو ہوئی, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بہادر علی نے یہ کہا کہ میں خوف کی علامت ہوں, ننگی تلوار ہوں جرائم پیشہ افراد کے لیے. اس میں یہ تخصیص نہیں میں رکھتا کس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے. میں نے کہا یار ان سے آپ نے پوچھا نہیں کبھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے کئی دفعہ پوچھا, اور ان کے بیٹے عرفان بہادر نے SSP جو ہیں انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا کئی بار کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ میں محض ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کرتا ہوں, کارروائیاں کرتا ہوں. مجھے جو کوئی شخص, اگر کوئی ایم کیو ایم کا شخص ہی کر رہا تھا اس وقت تو میرا مقابلہ ان سے تھا, مد مقابل میرا وہی ہوا. تو یہ کافی ہوا, کافی بار ہوا. اب کیسے مقابلے ہوئے, جعلی مقابلے. اچھا ایک کراچی کی جماعت نے یہ بھی کہا کہ اپنی سب کچھ بیچ کے تو اسلحہ خریدو, اپنے پاس رکھو اگر اپنی جان بچانی ہے. اس جماعت جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس کے قائد نے ٹیلی ویژن پر, نیٹ ورک پر یہ بیٹھ کے کہا کہ گھر کے, ادھر VCR کا دور تھا, ٹی وی VCR سکرینیں یہ بیچ دو, گھر کے برتن بیچ دو, کلاشنکوف خرید لو. اور یہ بہادر علی کی ہی وجہ سے کہا. بہادر علی نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص جو دیار غیر میں بیٹھ کے پاکستان کی سرزمین پہ رہنے والے بسنے والے اہل کراچی کو یہ کہتا ہے کہ آپ بیچ دو سب کچھ, کلاشنکوف لے لو, وہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے. لیکن میرا کام ہے شریف لوگوں کے لیے امن کا پیغامبر بننا اور بدماشوں کے لیے خوف کی علامت. تو اس نے, اچھا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امن کے قیام کے لیے اس نے سر توڑ کوششیں کی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تعریف بھیجا. اب تعریف کیوں نہ کی جائے کہ جب کراچی خون اور آگ میں جل رہا تھا تو اہل کراچی کو امن کے لیے آپریشن کرنا نڈر پھر. اچھا میں گیا کراچی ایک دفعہ میں, وفاقی وزیر داخلہ تھے جنرل نصیر, کئی دفعہ میں نے یہ بات بتائی ہے, نصیر اللہ بابر صاحب. ٹھیک ہے. تو کراچی کے جو ٹربل ایریا تھا نا, متاثرہ مقامات علاقے کراچی کے جو آگ و خون تھا جہاں, وہاں وہ سٹک لے کے نا ایسے پھٹتے تھے. وہاں ہم نے دیکھا وہ تھانے, وہ علاقے بھی دکھائے جہاں قتل و غارت گری ہوتی تھی. پھر وہاں امن کا قیام کیسے ہے وہ بتدریج جو سفر طے ہوا وہ میں نے دیکھا. پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اسی طرز کا ہم نے چودھری اسلم کو دیکھا, وائٹ شلوار قمیض پہن کے, کرتا شلوار, کف اوپر کر لیا, ہاتھ میں سگریٹ یا پائپ بھی پیتے, اور اسی طرح پھرتے تھے. تو انوار کو دیکھا, نصیر اللہ بابر کو کئی بار دیکھا میں نے, وہ ان ایریا میں پھرتے تھے. اور جو آپریشن جب 92 اور 93 کا ہوا, اس کے بعد
جو آپریشن پولیس نے کیا جی اس کا تذکرہ اگر کسی مخصوص سیاسی لسانی تنظیم کے خلاف ہے تو اس کو تاریخ سے نکالا کیسے جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے ایک. لیکن آپ نے پوچھا کہ یہ بہادر علی کیسے بہادر بنے. بہادر علی ہاکی کے پلیئر تھے، میں نے آپ کو بتایا. والد سرکاری ملازمت کے سلسلے میں کراچی گئے. کراچی میں ان دنوں میں بھٹو صاحب، مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید، پاکستان کے وہ جمہوری وزیر اعظم تھے جن کو نصف صدی تقریباً 44-45 سال بعد ان کی پھانسی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے بالادست عدالت عظمیٰ نے ان کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر تسلیم کیا ہے. ان کے دور میں انہوں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بطور پرائم منسٹر بیٹھ کر ایک تشکیل دی فورس، اس کا نام تھا FSF. آج جس طرح آپ ہی سمجھیں مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں CCD بنا دی اور کہا جی کراچی جو ہے وہ آگ اور خون میں جل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں 80 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 70 کی دہائی آپ سمجھ لیں جی. FSF بنائی. FSF میں انہوں نے بھرتیاں کھول دیں، بندے بھرتی کیے جائیں. والد صاحب ان کے جو تھے مرحوم بہادر علی کے، وہ پھلروان سے کراچی، انہوں نے نوجوان کو اپنے بچے کو بھیجا، فیملی بھی شفٹ کر دی. وہ بھرتی ہو گئے TASI، ٹھیک ہے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ٹرینی، زیر تربیت تھانہ دار. آپ سمجھیں زیر تربیت تھانہ دار جی، زیر تربیت تھانہ دار FSF میں بھرتی ہو گئے. FSF میں بھرتی ہوئے. FSF اس وقت کی CCD تھی. ان میں بھرتی کا جو پیمانہ تھا، جو میرٹ تھا، اسی پہ بھرتی ہوئی. میرٹ پہ تھی بھرتی میرٹ پہ تھی. بعد میں مسائل اس کے ہوئے، وہ بات کی بات ہے. میں CCD کے بارے میں جو باتیں کہتا ہوں نا، وہ FSF کی ساری سٹرکچر اور باڈی کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں. اس وقت کی CCD نے کراچی میں نوجوان بھرتی کیے، جن میں سے پنجاب کے پھلروان کا ضلع سرگودے کا نوجوان بہادر علی TASI بھرتی ہو گیا. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید وہ ہاکی کے پلیئر تھے تو گیم بیس پہ بھرتی ہوئے. یہ اطلاع غلط ہے. میں نے اس کی ریسرچ کی اور لوگوں سے پوچھا، سب نے اس کی کراچی پولیس کے اعلیٰ افسروں نے اور پوری نظم نسق ڈسپلن نے جو اس وقت سٹرکچر تھا، انہوں نے کہا جی یہ TASI اوپن میرٹ پہ آئے تھے، گیم بیس پہ نہیں. ٹھیک ہے. پنجاب میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر، وہ باکسنگ کے اس پہ گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے، گورنمنٹ کالج لاہور میں. بعد میں پولیس ٹیم میں پولیس میں بھرتی ہو گئے باکسنگ کی بنیاد پہ. روئنگ کے پلیئر، یہ جو گیم بیس پہ بھرتی ہوتا ہے نا، اس کا سٹائل اور ہوتا ہے. لیکن عابد بھی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بنے پنجاب میں، بہادر علی سے زیادہ نام کمایا. لیکن بہادر علی کو جہاں MKM مخالف کہا جاتا ہے، بطور TASI FSF، وہ کیا تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس، وہ بھٹو دور جب ختم ہوا، ضیاء الحق کا رجیم آ گیا، تو بہت سے لوگ کراچی پولیس میں انڈکٹ ہو گئے. جب کوئی اس طرح کے CCD ٹائپ بنتے ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ جب ختم ہوتی ہیں تو لوگ اپنے لیے گوشہ عافیت ڈھونڈتے ہیں، معاش کی تلاش میں ہوتے ہیں، نئی جگہ میں پولیس میں آ گئے. تجربہ تھا FSF کا، پولیس میں بھرتی ہو گئے. یہ پولیس میں آئے اور 2 سال کے اندر انہوں نے اپنی پولیسنگ یعنی اپنی کارکردگی پولیس میں اس کا ڈنکا بجنے لگ پڑا اور وہ آنکھ کا تارا بن گیا اعلی افسروں کا. کہا جاتا ہے انہوں نے کئی پولیس مقابلے کیے. میرا خیال ہے 100 سے زائد پولیس مقابلے کی، جنون پولیس سے آمنا سامنا. اچھا، اب یہ سوال ہے کہ پولیس مقابلے جعلی ہوتے ہیں. پولیس مقابلے جو ہے نا، حفاظت خود اختیاری، پولیس کے قوانین میں اجازت ہے کہ جب آپ کو خطرہ ہو کہ آپ پہ کوئی دشمن مخالف حملہ کرے گا، حملہ آور ہوگا، تو جان بچانا فرض ہے. اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مار دے، آپ اپنے حفاظت خود اختیاری کے تحت سیلف ڈیفenس میں اس پہ حملہ کرنے کی اجازت ہے آپ کو. لیکن
اگر آپ اس حملے کے اختیار کو، جو دفاعی حملہ ہے، جی اختیار کو آپ ماورائے عدالت استعمال کرنا شروع کر دیں، بندہ پکڑا، حراست میں لیا اور مار دیا، تو یہ غیر قانونی ہے. اسے کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل، جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. یہ بحث بڑے عرصے سے چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جعلی اصلی کوئی نہیں ہوتا پولیس مقابلہ. پولیس مقابلہ ہوتا ہے، حفاظت خود اختیاری کے تحت ہے. اس کا انڈائریکٹ طریقہ فارم نکالا گیا ہے کہ دشمن جو مخالف مر رہا ہے، پولیس مقابلے مر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی چھڑانے آئے تھے. یہ ایک نکال لیا ہے سسٹم. لیکن پولیس مقابلے دو طرح کے ہیں. ایک ہیں منصوبہ بند پولیس مقابلے، جی پلان کر کے. یہ جو فہیم کمانڈو تھا ان دنوں میں پولیس میں، فہیم کمانڈو، ریحان کانا، یہ بھی تھے. یہ تھے. ان کے شوٹ ایٹ سائٹ کا حکم تھا. اعلیٰ پولیس حکام نے دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا تھا. زندہ پکڑو یا گرفتار کرو مردہ، ان کو پکڑنا ہے. ٹارگٹ ملا تھا. 2 دفعہ گرفتار بھی کیا بہادر علی نے فہیم کمانڈو کو. یہی اس کی دشمنی تھی، اس لیے مارا جاتا تھا. ہاں 2 بار ہی چھوٹ گیا. مارنا چاہتا تھا. لیکن اس کے بعد کئی بار بہادر علی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اچھا وہ بتاتا ہوں، میں نے پہلے سن لئیے پہلے بات. یہ پولیس میں بھرتی ہو گیا. ایف ایس ایف جو تھی نا، اس کے بیشتر لوگ پہلے ٹریفک پولیس میں گئے تھے. اچھا کیوں؟ کراچی میں ایف ایس ایف جب ختم ہوتی ہے، اس کی تحلیل ہوتی ہے. پہلے تشکیل تھی، بعد میں تحلیل ہو گئی. جب تحلیل ہوئی وہ ڈسمنٹل ہو گئی. کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی افسر کہیں جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کدھر کو منہ کر لیا جہاں جس کو جگہ ملی. ٹریفک کا کراچی میں ازدحام تھا، بے ہنگم ٹریفک تھی، نظام بڑا خراب تھا. ٹھیک ہے. ریکوائرڈ تھے لوگوں کو ایسے پولیس والے، ٹریفک سارجنٹ سے لے کے ایس ایس پی تک، جو ٹریفک کو صحیح کر سکے. کوئی گلی محلہ جو ہے نا وہ اس سے خالی نہیں تھا، آری نہیں تھا. ہر ایک ٹریفک جگہ ہر مسئلہ تھا. یہ وہاں آ جاتے ہیں ٹریفک پولیس میں. پہلے ٹریفک سے انڈکٹ ہو گئے ڈسٹرکٹ پولیس میں. جب ڈسٹرکٹ پولیس میں آ گئے تو پھر ایسا نظام آیا جس میں جہاں کہیں تعیناتی ٹارگٹ کے تحت، ٹاسک کے تحت کہ یار فلاں جگہ جرائم زیادہ ہے، پولیس حکام یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہادر علی کو لگا دیں. نڈر تھا، جرت مند تھا، نوجوان تھا، سلیم سمارٹ تھا، چاقو چوبند تھا، سرگرم تھا، انفارمیشن اچھی تھی، تفتیش کرنا جانتا تھا. انہوں نے کہا جو میرٹ بھی بنتا ہو اس پہ یہ مختلف جگہوں پہ ایس ایچ او لگتے رہے. جب ایس ایچ او جب لگتے تھے تو وہاں ایک بے ہنگم پن جو ہوتا تھا وہ بھی ختم ہوتا تھا. اور جہاں ایس ایچ او شپ انہوں نے کی، وہاں جو جرم جس نے کیا وہ اس کی سزا پا گیا. ان کی بار بار پوسٹنگ کیوں تبدیل کی جاتی تھی؟ کیا یہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے کسی چیز کے اوپر؟ کچھ تو شکایتی ہیں، 4-5 پوسٹنگیں شکایتی طور پہ تبدیل ہوئیں 4-5 تھانوں سے. لیکن بیشتر جو ہے نا جہاں ٹاسک دیا جاتا تھا ان کو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہ تبادلہ، وہ تعیناتی اہداف کے مطابق تھی. اور وہ ہدف دیا جاتا تھا ان کو، یہ ہدف پورا کرتے تھے. اب ان کے تھانے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ان کے تھانے میں ہر وقت حوالات بہت بڑی بناتے تھے. یہ حوالات میں تفتیشیوں کمرے میں 50 سے 100 افراد مشکوک سمجھ کے ان کو بند کیا جاتا تھا. ہر وقت بند ہوتے تھے. اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو حبس بیجا جسے کہتے ہیں، ہراسمنٹ، حبس بیجا میں بند کیا ہوا ہے، جرم نہیں ہے بندے کا. لیکن یہ بند کرتے تھے. تھانہ دار تگڑے تھے نا. بہادر علی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ تھانے میں لوگوں کو بند کر کے یہ کہتے تھے کہ اب ان سے تفتیش کروں گا، بے گناہ ہوں گے چھوڑ دوں گا وغیرہ رکھوں گا. ان کے بارے میں کئی بار عدالتوں میں ریٹیں ہوئی، ہیبیس ریٹ، حبس بیجا میں رکھنے کی ریٹیں ہوتی تھی. ایک دفعہ کسی شخص نے رسائی کی اعلیٰ فوجی حکام تک کہ جناب ہمارا بندہ پکڑ کے اس نے بند کر دیا، حوالات میں بند ہے. 2 بسوں پہ 2 کوچز، بڑی کوچز، 2 بڑی کوچز پہ ایک ادارے کے اہلکار 8-10 بندے 2 کوچز لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا 50 سے 100 بندے بند ہیں حوالات میں. یہ کہیں باہر ڈیوٹی پہ تھے بہادر علی، ایس ایچ او تھے وہاں کے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے دیکھتے ہیں واقعی لوگ بند ہیں.
انہوں نے ساروں بندوں کو نکالا حوالہ سے, بسوں میں بھر دیا کہ ابھی ان کو جا کے باہر چھوڑ دیں گے, رہا کر دیں گے. اسی دوران منشی محرر نے فون کیا بہادر علی کو, ایس ایچ او سر وہ ایک چھاپا مار پارٹی آ گئی اور ملزم سارے حوالہ سے باہر نکال لی, باوردی لوگ ہیں. ان کو میں آ رہا ہوں 2 منٹ میں, روکو ان کو. ان کا صاحب آ رہے ہیں, آئے. ان کا بھی یہ بندے کیوں رکھے آپ نے؟ انہوں نے کہا سر میں بتاتا ہوں آپ کو, 1 منٹ سر. انہوں نے ایک نمبر بلایا اپنے فون سے اور کان سے ریسیور کان سے لگا دیا. وہ جو تفتیشی وہ جو آئے تھے نا ریڈنگ پارٹی, اس کے سربراہ کے کان سے. اس بندے نے, وہ کوئی اچھا بڑا افسر تھا, میں دانستان نام نہیں لے رہا. انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہے نا یہ ننگی تلوار ہے ایس ایچ او بہادر علی مجرموں کے خلاف. یہ جہاں جرائم کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس کو, یہ جو جرائم کا ٹارگٹ دیا گیا ہے یہ ان کو اندر رکھتا ہے, بعد میں چھوڑ دیتا ہے. پھر انہوں نے کہا بس ہاتھ تھولا کر لیں. وہ بندے بسوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو اتارا, دوبارہ والا تو بند کر دیا. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بس وہ صاحب کا حکم آ گیا ہے. اب پتہ نہیں کس سے بات کرائی, چلا جانے. انہیں سلوٹ مارا ایس ایچ او کو, وہ ریڈنگ پارٹی نے, مزے لے کے واپس چلے گئے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندہ ایک بڑے خاندان کا تھا جس کا بھائی قانون دان تھا, اس کو پکڑ کے ڈیٹین کر دیا, اندر حوالات میں بند کر دی. اس پہ الزام تھا کہ اس نے فلاں کو اسلحہ دیا تھا. وہ قانون دان تھا, وکیل لائر صاحب, وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں. انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کر دی ہیبیس کی, سیدھا ہائی کورٹ میں. وہ ہیبیس کی پٹیشن میں ایس ایچ او کو طلب کر لیا. اچھا ان کو 10 دفعہ طلبی ہوتے, 1 دفعہ جاتے تھے. بہادر علی جاتا نہیں تھا, یہ نڈر تھانہ دار تھا, طالب پیش نہیں تھا. پر ہائی کورٹ میں پیشی تھی, سیشن کورٹ اور سول کورٹ میں نہیں جاتے تھے, ہائی کورٹ میں پیشی تھی. یہ ہائی کورٹ نے کہا وائرلیس کروائی کہ 15 منٹ میں حاضر ہو جائے. اچھا, انہوں نے کہا آپ کو سزا ہے, دے رہی عدالت, آپ کے بارے میں پٹیشن ہے, یہی بند کر دو. جب تک آپ تادم برخاست عدالت, جب تک عدالت ختم نہیں ہوتی, یو آر ڈیٹینڈ ہیئر. اس کو وہاں بٹھا دیا. اب عدالت کا کیا معاملہ تھا, کیا تھا, اس کو پتہ لگ گیا کہ ہیبیس کی ریٹ ہے. اس کا کانسٹیبل وہاں تھا, اس نے اس کو بلایا کہ جلدی سے میری محرر سے بات کراؤ, ڈیوٹی افسر. انہوں نے ڈیوٹی افسر سے بات کرائی ایس ایچ او کی. وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے, عدالت میں بیٹھے اس نے حکم دیا کہ یار وہ فلاں ملزم جو ہے نا اس کو کوئی آگے پیچھے کر دو. اچھا, ہوشیار آدمی تھا نا. پولیس والوں نے ایسی جگہ رکھی ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کو پکڑ کے رکھنا ہے تو کہاں رکھنا ہے, کسی فلیٹ فلوٹ میں, کسی آپ سمجھیں قوت خانہ کوئی ہے, وہ وہاں سے ہو گیا. 4-5 بجے عدالت ختم ہوئی. جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے نا ایس ایچ او, اس کو میری گاڑی میں پیچھے بٹھاؤ. اس شبے کی خاطر یقین حاصل کرنے کے لیے, شبہ کیا تھا ان کو؟ شبہ یہ تھا کہ یہ کہیں کاروائی نہ کرے, پہلے نہ پہنچے. عدالت ختم ہوئی, عدالت کا ٹائم ختم ہوا, ساتھ پیچھے بٹھایا اور تھانے پہنچے. اس سے بھی کہہ دیا مدعی سے, پٹیشنر جو تھا, کہ تو بھی آ جا بھی قانون دان صاحب. ٹھیک ہے, وہ قانون دان صاحب بھی آ گئے. جب یہ وہاں پہنچے تو حوالات خالی تھی. انہیں مدعی کو بلایا, بھائی کہاں ہے مغوی, کہاں ہے حراست والا بندہ جو محصور کیا انہوں نے, کہاں ہے وہ؟ حوالات تو خالی. تم جھوٹ بولتے ہو. چلو انہیں ایس ایچ او کو شاباش دی جج صاحب نے, اور کہا ویل ڈن بھائی, شاباش. تھوڑی دیر بعد جب وہ گیا قانون دان اور جج صاحب, انہوں نے کہا ملزم کو لے آؤ, یہیں والا پھر بند کر دو. پھر بند کر دیا, پھر تفتیش کی اسے, اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا, گرفتاری ڈال دی اس کی. اس طرح کے کئی واقعات ہیں, کئی واقعات جن میں وہ ملزم کو ادھر ادھر کر کے, پنجابی میں سجے کھبے کہتے ہیں, سجے کھبے کر کے رکھتے تھے. لیکن وہ اچھا جو پنجاب سے جاتا ہے نا سندھ میں, اس کے طور طریقے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ سائڈ پہ کہتے ہیں, پنجاب اس کی پولیس کی زبان میں کہتے ہیں یار اس کو سائڈ پہ رکھو. یعنی بندہ حراست میں رہے گا لیکن اس تھانے کی حدود میں نہیں رہے گا, آگے پیچھے رکھو تاکہ کوئی کسی کو سمجھ نہیں لگے کیا ہوا. اب یہ جو آپ, ہاں جی یہ بتائیں ان کی جاب کا ان کی فیملی پر کتنا اثر پڑا؟ کہا جاتا ہے کہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں. بھائی ان کو بڑے خطرات تھے, بڑے خطرات تھے. ان کی فیملی جو ہے نا, وہ ان کے بیٹے بہادر علی کے بیٹے جو عرفان بہادر, ان کا یہ کہنا ہے
کہ خطرات، ایک خطرہ نہیں، خطرات کے بادل جو ہیں نا وہ ہمارے سروں پر منڈلاتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے اہل خانہ، بہن بھائی، والدین اس خوف میں رہتے تھے کبھی کوئی نہ کوئی، حالانکہ سیکورٹی بہت تھی ان کی، دی بھی گئی تھی، خوف میں رہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ. کبھی ان کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا؟ کئی بار. اچھا ایک بار سنیں کیا ہوا. یہ نا اپنے گھر کے باہر پارک تھا ان کے گھر کے قریب، ان کے بیٹے بتاتے ہیں عرفان بہادر. اس پارک میں کوئی 2 افراد آئے محلے کے، گپ شپ مار رہے ہوتے ہیں، باہر کھڑے گپ مار رہے تھے. عرفان بیٹا بہت چھوٹا تھا، اسکول کالج گوئنگ، وہ ساتھ تھے عرفان. تو بہادر علی صاحب بات چیت کر رہے تھے، ایک بائک پہ سوار آ گئے 2 نوجوان. اچھا. کلاشنکوف نکالی، توڑ سامنے فائرنگ کر دی. اچھا. یہ پیچھے پارک تھا، گھاس پہ لیٹ گئے. وہ دونوں یہ سمجھے کہ گولیاں لگ گئی، سب کو ہم نے مار دی. جب وہ فرار ہو گئے، نکل گئے، تو تھوڑی دیر بعد اٹھ کے آئے گھاس میں، مطلب تحفظ کا پولیس کو طریقہ سکھایا جاتا نا جی. وہ اٹھ کے نکلے، دیکھا چلے گئے، بھاگ گئے، کیا ہے فلاں. اور جو محلے دار تھے ان سے پوچھا آپ ٹھیک ہے، گولی تو لگی؟ بیٹے آپ کو عرفان کو تب کو آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو سب. انہوں نے کہا اچھا چلے آگے پیچھے دیکھیں. بیٹے گاڑی نکالو. عرفان اب اپنی گاڑی نکالی اس نے، بہادر علی صاحب نے. عرفان ساتھ بیٹھا. عرفان کہنے لگا پاپا آپ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو گولی سر میں لگی ہوئی ہے، پیچھے خون ہے. میرے خیال گولی، اچھا سر پہ گولی لگی، سر پہ گولی لگی. یہ فوراً اوٹ میں لیٹ گئے تھے نا، ظاہر ہے وہ گھاس پہ ہاتھ رکھا اور گاڑی ایک ہاتھ سے چلا رہے. مطلب اتنے بہادر تھے، نام بھی بہادر علی تھا اور کام بھی بہادر والے تھے. قریب ہسپتال بھی تھا. تو بیٹے نے کہا، عرفان کہتا میں چھوٹا تھا، میں نے کہا پاپا وہ چلے ہاسپٹل گزر گیا پیچھے. انہوں نے کہا بیٹے میں ہاسپٹل نہیں جا رہا. کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ملزم فائر کر کے مار کے بھاگے ہیں، میں ان کے تعاقب میں جا رہا ہوں. 2-3 گلیوں پھر کے کہتے میں نے زبردستی ٹرن کی گاڑی. میں نے کہا پاپا ٹرن کریں. ٹرن کر کے اسپتال گئے. وہاں انہوں نے آپریشن کے تھیٹر میں لے گئے. تھیٹر سے باہر آئے تو بیٹے سے پوچھا پاپا ٹھیک ہے؟ میں کہا ہاں ٹھیک ہے. بیٹے آپ ٹھیک ہو؟ بیٹے آپ گئے نہیں کالج؟ بیٹا زیر تعلیم تھا کالج میں اور بورڈر بھی تھا، بورڈنگ میں. انہوں نے کہا پاپا میں آپ کو چھوڑ کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، بورڈنگ میں آپ چھٹی نہیں کرنی، آپ نے فوراً جا کے وہاں اٹینڈنس لگاؤ اپنی بورڈنگ. تو میں نے کہا پاپا میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. نہیں یہاں بہت ہیں، بہت سے لوگ ہیں میری تیمارداری کو، آپ جاؤ. آپ نے اسکول سے کالج سے غیر حاضری ہونا، بہن بھائی کو کہہ دو. تو جو سر پہ گولی لگی تھی کیا یہ دماغ تک نہیں گئی یا نہیں اللہ نے بچایا. کس طرح؟ اس طرح کئی حملے، 5-6 حملے سے بچے ہیں وہ زخمی حالت میں ٹھیک ہو کے گھر آ گئے. ٹھیک. یہ 5واں حملہ تھا. پھر چھٹا ہوا مٹ بھیڑ کئی بار ہوئی. ہمیں کمانڈو کو پکڑا. یہ 5ویں حملے میں گولی لگی؟ کوئی نہیں، کئی بار لگی تھی پہلے بھی. اچھا. یہ واپس آئے. تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا تنظیم کے سربراہ نے کہ جی آپ کلاشنکوف خریدو. تو ان کی ریحان کانا گرفتار کیا تھا، فہیم کمانڈو گرفتار کیا تھا، اور بڑے لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے. ان کو یہ باقاعدہ ٹارگٹ دیا گیا تھا تنظیم کی طرف سے کہ آپ بہادر علی کو ختم کرو. 8-9 مختلف ٹیمیں بہادر علی کے تعاقب میں تھی. اچھا. ایک دفعہ جب یہ گھر سے نکلے، ایک سکول میں، ایک مدرسے میں، ایک مسجد کے اندر چاروں طرف ان کے 7واں حملہ، چاروں طرف ان کے لوگ جو ہے نا وہ کھڑے کیے گئے تھے جو ان پہ حملہ آور ہوں گے اور اس طرح حملہ آور ہوں گے کہ بچ نہ پائیں. ایک روز یہ گھر سے باہر نکلے اور یہ جو پولیس کا آپریشن تھا نا 93 کا، جی 93 کا آپریشن پولیس کے ہاتھ میں آ گئی، کمانڈ ساری پولیس نے آپریشن کرنے تھے. ان میں انہوں نے جتنے گروپوں کو ٹارگٹ کیا تھا، جن کو گرفتار کیا تھا، جن کو زندہ یا جن کو مارا گیا، ان سب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے متاثرین عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور ان کے پر حملہ آور بھی ہوتے رہے. ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ سارے مشترکہ حملہ آور ہو جائیں.
مطلب پولیس کے 2 آپریشنوں کے بعد پھر ان کے جو ہے نا ٹارگٹ دے دیا گیا کہ آپ بہادر علی کا بندوبست کریں، اور یہ کہا گیا جملہ کہ بہادر علی ایم کے مخالف تھانے دار ہے، اگر اس کو قابو نہ کیا گیا، نکیل کا لفظ کہا گیا تھا، اخبارات میں چھپا کہ نکیل ڈالی جائے، اس کو نکیل ڈالی جائے، اور اگر نکیل نہیں ڈالتے تو آپ اس کو ختم کریں، اس کا وجود جو ہے نا وہ ہماری تنظیم کے خلاف ہے۔ بہادر علی کو شہید کس نے کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ فہیم کمانڈو نے کیا تھا۔ فہیم کیا یہ کمانڈو بات اس کے ساتھی، اور کئی فہیم کمانڈو اس کے ساتھیوں نے، لیکن 9 سے 10 ٹیمیں بنائی گئی تھیں جو آپس میں رابطے میں بھی تھے سارے۔ انہوں نے کئی بار اس پہ حملہ کیا، اور حملہ کر کے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ہم نے اس کو قابو کر لیا ہے، گھات لگا لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، یہ بچتے رہے۔ لیکن ایک ایسا موقع تھا جب یہ گھر سے نکلے تھے، اس وقت یہ باہر آئے ہیں، ان کی گاڑی پہ حملہ اس انداز سے کیا گیا کہ واقع چاروں اطراف سے اور چھتوں پہ بھی روف سنائپر وہ بھی کھڑے تھے، ان سب نے ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا، سرکاری گاڑی تھی، اور یہ موقع پہ ہسپتال جا کے لوگوں نے کہا ریسیو ڈیڈ۔ اس طرح بہادر علی جو اس میں بامسمہ تھے، ان کی بہادری کا چراغ اس طرح گل ہوا کہ جتنی ٹیمیں لگائی گئی تھیں ان کو جو انعام و اکرام دیے گئے، جو جشن منایا گیا، وہ بہادر علی کی کامیابی کی ضمانت بنا۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بہادر علی چونکہ ان کے لیے خوف کی علامت تھا، اور بہادر علی کو اگر وہ ختم نہ کرتے تو اب دیکھیں نا، جرائم کی دنیا میں نا ایک اصطلاح ہے، کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ بہادر علی کو اگر ختم نہ کرتے تو فہیم کمانڈو، ریحان کانا یہ ختم ہو جاتے؟ اور بھائی تنظیم پوری جو ہے ایٹ سٹیک تھی، پوری تنظیم۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم نے بہادر علی کو منظر سے غائب کرنا ہے، میں انگلش کا مقولہ آپ کو بتانے لگا تھا آپ کے ناظرین کے لیے کہ جرائم کی دنیا میں جہاں حفاظت خود اختیاری ایک پروویژن ہے نا، کہ آپ پہ جب یہ خطرہ ہو کہ آپ کا مخالف چڑھ دوڑے گا تو آپ اس کو مار دیں، تو وہاں یہ مثل بھی مشہور ہے، کرمنل ہسٹری کا حصہ ہے کہ یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ، کہ اگر آپ نے اس کو نہ مارا تو یہ آپ کو مار دے گا۔ دونوں باتیں آپ سمجھ جائیں، فہیم کمانڈو، ریحان کانا یا اس جیسے کتنے ہی اس وقت تھے، اگر وہ بہادر علی کی ٹارگٹ میں جا کر اچیو نہ کرتے اس ٹارگٹ کو تو بہادر علی ان کو نہ چھوڑتا۔ اسی لیے دوسری طرف کیا ہے، اسی لیے بہادر علی نے کہا تھا کہ مجھ پہ اتنی گولیاں برسانا کہ میں شہید ہو جاؤں، وگرنہ میں بچ گیا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے اگر اس کو چھوڑ دیا بہادر علی کو تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے بہادر علی پر جو 7واں حملہ تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس میں وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن بہادر علی کا نام جو ہے نا وہ صرف کراچی یا سندھ پولیس کی نہیں، پاکستان پولیس کی فہرست میں جہاں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پر درج ہے، وہاں سر فہرست یہ نام ان مجرموں کا جو جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے، جو راج کرتے رہے جرائم کی دنیا پہ، ان کے خاتمے میں بھی سر فہرست ہے۔ ایک دوسرا یہ پہلو کہ وہ صرف انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ سینیٹر محسن صدیقی، عظیم احمد طارق، بڑے بڑے معروف افراد کے مقدمے، جتنے مقدمات ہیں ان کی تفتیش بھی بہادر علی کرتے رہے۔ اور جب اس طرح کی تفتیش آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی مخالفتیں بھی بے تحاشا ہوتی ہیں۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ بہادر علی کے جو فرزند ارجمند ہیں عرفان بہادر ایس ایس پی، ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے، بالکل بجا ہے، 100% بجا ہے کہ ہمارے سروں پر ہر لمحے خطرات کے بادل منڈلاتے تھے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے ان کو بڑی بڑی رشوت کی آفر ہوئی۔ ہاں، دیانتداری بھی ایک، یہ وہاں کراچی پولیس یہ کہتی ہے کہ بہادر علی دیانتدار بھی تھے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو نڈر ہوتا ہے نا، جرأت مند ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نارملی دیانتدار ہی ہے۔
اگر وہ کرپٹ ہو تو بہادری کا تمغہ نہیں سجایا جاتا، مشکل ہوتا ہے. نڈر جرت مند ہوتا دیانتدار ہے، نارملی کوئی ایک دو کیس ہوں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اوور آل جو کچھ بھی اس شخص نے کمایا وہ کراچی پولیس کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن جرائم پیشہ افراد سے مٹ بھیڑ اس کی ہوئی وہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھے. دو. تیسرا، جس تھانے میں یہ گئے وہاں سے جرم اور مجرم کا خاتمہ کیا، مجرم خود ہی بھاگ جاتے تھے. تو یہ بھی ایک زندہ مثال ہے کہ جو شخص جرائم کی روک تھام کے لیے، پولیس کا کام تو یہی ہے نا، جرائم کی روک تھام کے لیے. اچھا پھر وہ دور ایسا نہیں تھا کہ آپ نے قمار بازی کا اڈا پکڑنا ہے، بدکاری کا اڈا پکڑ، سوشل کرائم نہیں. وہاں تو گولیوں کی ہوچ بوچھاڑ تھی، ڈرل سوراخ جو ہونے تھے دماغ میں، بوری بند لاشیں پھینکی ملتی تھی، جو سربریدہ لاشیں ملتی. یہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، کیا ان سے بتہ خوری کے اس وجہ سے ان کو قتل کیا جاتا تھا؟ بتہ مانگا جاتا تھا، نہیں دیا جاتا تھا تو قتل کر دیتے تھے؟ بھائی ایک جرم نہیں تھا کراچی میں. کس کس طرح کے جرم پائے جاتے تھے؟ اسلحہ کی سمگلنگ، منشیات کی سمگلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے توان، اقدام قتل، فروتی سپاری لینا دینا، قتل کی منصوبہ بندی، آتش زدگی. آپ کو پتا ہے کئی فیکٹریاں، کئی بڑے بڑے کارخانے، ان کو زبردستی آگ میں جھونک دیا گیا، باقاعدہ آتش زدگی، پٹرول بم پھینک کے آتش گیر مادہ پھینکا اور آگ لگا دی، پٹرول بم جلا دیے. کراچی کی معیشت تباہ کرنے کے لیے کوئی ایک جرم تو نہیں ہوا نا. تو وہ ہر طرح کا جرم کراچی میں ہوتا تھا. اور وہ دہائیاں، اب آپ 70 بھی شامل کر لیں، 3 دہائیاں کر لیں، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، یعنی 2000 تک، بھٹو دور سے محترمہ کے آخری دور تک. اچھا اب یہ بھی سیاسی بات ہو جائے گی. محترمہ اپنی طرز کی خاتون وزیر اعظم واحد تھیں جنہوں نے جرم اور مجرموں کو ختم کرنے کے لیے 2 بڑے آپریشن کروائے. پہلی وزیر اعظم تھی اور اپنے صوبے میں کرائے، اپنے آبائی شہر میں کرائے. پارٹی کی بے تحاشا مخالفت، جس کا مجھے علم ہے، اس مخالفت کے باوجود وہ آپریشن کامیابی سے ہمکنار کیے. نصیر اللہ بابر کو وزارت داخلہ دینے کی بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بروٹلی ٹرینڈ تھے آرمی کے، بروٹلی اکراس دی بورڈ کاروائی کرتے تھے. اور جب انہوں نے کاروائی کی ہے اس کاروائی کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں تھا، کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ فلاں کے خلاف ہوئی ہے، فلاں کو چھوڑ دیا گیا. یہ ایسے الزام تراشی ہے، محض الزام تراشی. اس وجہ سے بے نظیر محترمہ کے دور میں جو آپریشن ہوئے وہ منطقی انجام تک پہنچے، اور جو لوگ اس میں عبرتناک انجام کو پہنچایا گیا، جن کو نا عبرتناک انجام پہ جن لوگوں کو پہنچایا گیا، اس میں بہادر علی کا کردار ناقابل فراموش ہے. میں نہ پولیس انکاؤنٹر کے حق میں ہوں، منصوبہ بند انکاؤنٹر جو ہے، ایک مثال میں نے دی نا، منصوبہ بند. ایک تو اسپر آف دا مومنٹ ہوتے ہیں نا، کہ آپ جا رہے ہیں، سامنے آمنا سا ہو گیا اچانک، اب یہ کہتے ہیں فلاں کو، فلاں تنظیم کو، فلاں پارٹی کو، فلاں پولیس پارٹی کو پولیس مقابلوں سے روک دیا گیا. یہی جو مقابلے ہیں نا منصوبہ بند، ان کی زندہ مثال خود اعتراف ہے، اعتراف جرم ہے. کیا اعتراف جرم ہے؟ کہ روک دیا گیا، مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب وہ پولیس مقابلے منصوبہ بندی کے تحت کرتے تھے. پولیس مقابلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خدشہ پیدا ہو گیا، حفاظت خود اختیاری کے تحت آپ اس پہ حملہ کر دیں، یہ ہے نا. لیکن روک دیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ روک دیا گیا کا معنی یہ ہے کہ آپ منصوبہ بند، جسے جعلی کہہ رہے ہیں آپ، وہ مقابلے کرتے تھے اور آپ سے کہا ہاں خبردار آئندہ نہیں کرنا آپ. ایسا نہیں ہے.
पुलिस मुकाबला किया नहीं जाता, करवाया नहीं जाता, हो ही जाता है। इस बात की तस्दीक, तायीद, तौसीफ मैं नहीं कर सकता कि बहादुर अली ने पुलिस मुकाबले जितने किए वो असली थे, मावरा अदालत थे, मंसूबा बंद थे, जो भी कहें आप उसका नाम दें। लेकिन ये है कि जिन लोगों को उसने उन मुकाबलों में फारिग किया वो कराची के अमन के लिए ज़रूरी था, और जहां अपनी जान हथेली पे रख के दूसरे पे हमलावर हुआ जाए ना, तो बात मैंने वही की कि आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको उसको मार देगा। और इससे 6 बार बचा, 6 बार ऐसे हमले जो उसके मुखालफिन कौन थे? उसके मुखालफिन कोई फौज वाले थे, कोई रेंजर्स थे, कोई ब्यूरोक्रेसी थी उसकी मुखालिफ, कोई मसलक मजहब के लोग थे। उसके मुखालिफ तो वो लोग थे जिनके जुर्म की बुनियाद पे उसने उन पे हमला किया था, उनको पकड़ा था, उनकी तफ्तीश की थी, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए थे। तो वो लोग तो वही थे ना, तो उनका तो फिर कोई ना कोई हल निकलना ही था। बहादुर अली को शहीद करने के बाद जो उनके कातिल थे उन्हें पकड़ा क्या? उन्हें सजाएं मिली? बस दुख अफसोस इसी बात का होता है, 2 बातों का मुझे बड़ा दुख है। इस तरह के निडर पुलिस अफसर, जुर्रतमंद जो हैं, उनकी मौत के जिम्मेदारान शिकंजे में नहीं आते, एक। और दूसरा, अपना ही महकमा पेशा वराना मुखासमत, प्रोफेशनल जेलसी जिसे कहते हैं, पेशा वराना मुखालफत और मुखासमत की बिना पर वो अपने साथी को फरामोश कर देते हैं। बहादुर अली के बहादुर इरफान बहादुर बेटा जो है, उनका बहादुर बेटा जो है, वो तो इस फोर्स में मौजूद हैं, लेकिन वो गिला शिकवा ये नहीं करते। मैं कर रहा हूँ शिकवा, वो नहीं करते, और ना सुना गया उनको। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राव अनवार, चौधरी असलम, ज़ीशान काज़मी, बहादुर अली और इस तरह कई और जो पुलिस की तारीख के सुनहरे बाब हैं, उनको हमने इखलाकी इंसाफ, अदालती इंसाफ, महकमाना इंसाफ कुछ भी नहीं दिया। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।